پھر حضور کا علم محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کسی نہ کسی جگہ حضور کے علم کی حد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اللہ کے دیے سے ہے، جتنا بھی علم حضور کے پاس ہے وہ اللہ کے دینے سے، اگر اللہ نہ دیتا تو حضور کو علم نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کے علم کسی کے دینے سے نہیں ہے، اس کا اپنا علم ہے۔ تو حضور کے علم اور رب تعالیٰ کے علم میں فرق ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ علوم ہیں، لیکن جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اللہ کے دیے سے ہیں۔ اللہ نے جتنا چاہا اپنے محبوب کو علم سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں ہے، وہ اس کا اپنا علم ہے، اس کا ذاتی علم ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم جو ہے وہ حضور کو پہلے نہیں تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ علم دیتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ جب قرآن پاک مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم شریف مکمل ہو گیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک جو حضور پر نازل کیا گیا، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ منزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، کہ اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں کائنات کے ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو جس کو یہ کتاب دی گئی اس کو کائنات کی ہر چیز کا علم دے دیا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پر کتاب نازل کر کے آپ کو کائنات کے ہر ذرے کا علم دے دیا گیا، تو جب جس کو کتاب دی گئی اس سے اگر کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے تو جو کتاب نازل فرمانے والا ہے اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا؟ کیا اسے کائنات کے ہر ذرے کا علم نہیں ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کہیں درجے زیادہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اگلا بندہ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، تم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو محبوب کی ذات کو دیکھ لو کہ جب ایک مخلوق کے پاس اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے تو جو خالق ہے، جو علم دینے والا، اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ اور عبادت کے حقدار وہی ذات ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو حضور کی ذات جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، یہ محمد الرسول اللہ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ گواہی تو ہے ہی صحیح حضور کی رسالت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دلیل دے رہے ہوتے ہیں ہم، جو ہم نے دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب یقیناً ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ عبادت اسی ذات کی جائے گی کہ جو سب سے بڑھ کر دیکھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ دیکھنے والی ذات ہے، اسی ذات کی عبادت کی جائے، وہی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب بالکل میری ہاتھ جو ہے، میں اگر دیکھتا ہوں تو میری ہاتھ 1-2-4 کلومیٹر تک میری نظر جائے گی، ایک شخص وہ ہے جس کی 10-12 کلومیٹر تک جاتی ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس کی 100 کلومیٹر تک چلی جاتی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کی 1000 کروڑ کلومیٹر تک چلی جائے۔ جو بھی مخلوق ہے جتنی مرضی اس کی نظر کی حد وسیع ہو، لیکن خالق کی نظر تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔